صفحہ نمبر 8، بہشتی زیور حصہ دوم، دوسرا حصہ ہے، اور سبجیکٹ ہے نماز کا بیان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، جس کا نام ہے بہشتی زیور۔ صفحہ نمبر 8، نماز کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی جس نے اچھی طرح سے وضو کر لیا اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دے گا اور جنت دے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی، اس نے دین برباد کر دیا۔ اور حضرت نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نمازی کی پوچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون اور حامان اور قارون ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ کیا گیا ہے، بے نمازی کافروں کے برابر سمجھا گیا۔ خدا کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنی بری بات ہے۔ البتہ ان لوگوں پر نماز واجب نہیں جیسے مجنون اور چھوٹی لڑکی اور لڑکا جو ابھی جوان نہ ہوئے ہوں۔ باقی سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھوائیں، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھوائیں، اور نماز کا چھوڑنا کبھی کسی وقت درست نہیں۔ جس طرح ہو سکے نماز ضرور پڑھے، البتہ اگر نماز پڑھنا بھول گئی بالکل یا یاد ہی نہیں رہی، جب وقت جاتا رہا تب یاد آیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یا ایسی غافل سو گئی کہ آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہو گئی، تو ایسے وقت گناہ نہ ہوگا، لیکن جب یاد آئے اور آنکھ کھلے تو وضو کر کے فوراً قضا پڑھ لینا فرض ہے۔ البتہ اگر وہ وقت مکروہ ہو تو ذرا ٹھہر جائے تاکہ مکروہ وقت نکل جائے۔ اسی طرح جو نمازیں بے ہوشی کی صورت میں بے ہوشی کی وجہ سے نہیں پڑھیں، اس میں بھی گناہ نہیں، لیکن ہوش آنے کے بعد فوراً قضا پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 1 مسئلہ اس میں ہے، کسی کے لڑکا پیدا ہو رہا ہے لیکن ابھی سب نہیں نکلا، کچھ باہر نکلا ہے اور کچھ نہیں نکلا۔ ایسے وقت بھی اگر ہوش و حواس باقی ہوں تو نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کر دینا درست نہیں۔ البتہ اگر نماز پڑھنے سے بچے کی جان کا خوف ہو تو نماز قضا کر دینا درست ہے۔ اسی طرح دائی جنائی کو اگر یہ خوف ہو کہ اگر میں نماز پڑھنے لگوں گی تو بچے کو صدمہ پہنچے گا، تو ایسے وقت دائی کو بھی نماز کا قضا کر دینا درست ہے، لیکن ان سب کو پھر جلدی قضا پڑھ لینی چاہیے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔